بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، وبالإسناد المتصل منا إلى الإمام الترمذي رحمه الله تعالى ورضي عنه ونفعنا بعلومه قال: حدثنا نصر بن علي الجهضمي أبو عمرو قال أنبأنا نوح بن قيس عن خالد بن قيس عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى كسرى وقيصر والنجاشي فقيل إنهم لا يقبلون كتابا إلا بخاتم فصاغ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما حلقته فضة ونقش فيه محمد رسول الله. حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خط لکھا کسریٰ قیصر نجاشی کو. کسی نے کہا کہ وہ لوگ قبول نہیں کرتے کوئی خط بغیر مہر کے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انگوٹھی بنوائی جس کا حلقہ اور جس کی گولائی چاندی کی تھی، اور اس میں نقش کروایا محمد رسول اللہ. کتب الی کسریٰ و قیصر و نجاشی، تین بادشاہوں کے یہاں نام آئے ہیں. کسریٰ یہ ملک فارس کے بادشاہ کا لقب ہے، اور قیصر یہ ملک روم کے بادشاہ کا لقب ہے، اور نجاشی یہ حبشہ کے بادشاہ کا ٹائٹل ہے. نام ان کے کچھ اور تھے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں فارس اور پرشیا، حال میں جو ایران ہے، اس کا جو کنگ تھا اس کا ٹائٹل تو کسریٰ تھا، خسروس، اور اس کا نام تھا پرویز، ابرویز. یہ نوشیروان کا پوتا تھا، اور نوشیروان یہ فارس کا بہت اچھا عادل رحم دل بادشاہ گزرا ہے. لیکن یہ پرویز ابن ہرمز ابن نوشیروان جو تھا وہ اتنا اچھا بادشاہ نہیں تھا. حضور کے زمانے میں یہ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو خط لکھا. اس نے کیا کیا وہ آگے حدیث میں آ رہا ہے، بتاتے ہیں. قیصر یہ روم کے بادشاہ کا لقب تھا، رومنز. اور اس وقت جو حضور کے زمانے میں جو رومن کنگ تھا اس کا نام ہرقل تھا، ہرکیولیس. تو سیزر اس کا ٹائٹل اور ہرکیولیس اس کا نام. اور نجاشی یہ حبشہ کے بادشاہ کا لقب تھا. اور اس وقت جو نجاشی تھے ان کا نام اصحمہ تھا. بعضوں نے اصمحہ کہا ہے، اصحمہ راجح قول ہے. جس طرح کہ مصر کے بادشاہوں کا لقب فرعون ہوتا تھا، نام کوئی ہو، اور یمن کے بادشاہوں کا لقب اقیال، قیل کی جمع ہوتا تھا، اقیال غسان. تو یہ سب ٹائٹلز ہیں، اور ہر زمانے میں اسی ٹائٹل کا ہر کنگ ہوا کرتا تھا، نام اس کا کچھ بھی ہو. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ لیٹرز لکھے ہیں تو بعض انوائز کے ساتھ اس کو روانہ فرمایا، کچھ ڈیلیگیشنز کی شکل میں. اب انہوں نے کیسے حضور کے لیٹر کے ساتھ برتاؤ کیا؟ روایات سے پتہ چلتا ہے کہ کسریٰ کے یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن حذافہ السہمی کے ساتھ اپنا والا نامہ مبارک بھیجا تھا.
اس کو کہا کہ بحرین کے بادشاہ کو دے دو اور وہ وہاں آگے پہنچا دے گا۔ چنانچہ انہوں نے پہنچایا، لیکن کسریٰ نے حضور کے اس والا نامہ مبارک اور لیٹر کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے پھاڑ دیا غصے میں۔ کہنے لگا یہ کیسا بدتمیز آدمی ہے، یہ مجھ کو خط لکھتا ہے تو اس میں اپنا نام پہلے لکھتا ہے اور میرا نام بعد میں، کہتا ہے من محمد رسول اللہ الی کسریٰ، پہلے میرا نام لکھنا چاہیے بعد میں اپنا نام، اور یہ کیسا خط ہے اس میں۔ اس نے ٹکڑے کر دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس کی اطلاع ملی کہ میرے خط کے ٹکڑے کر دیے تو حضور کو اتنی تکلیف ہوئی کہ زبان مبارک سے بے اختیار ایک جملہ نکل گیا، اے اللہ تو اس کے ملک کے بھی ٹکڑے ٹکڑے کر دے۔ بس یہ جملہ ایسا قبول ہو گیا کہ کچھ ہی دنوں میں اس کے ملک کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ مورخین لکھتے ہیں کہ خود اس کے بیٹے شیروی نے باپ سے بغاوت کر لی، اور وہ فوج اور آرمی کا چیف تھا تو اس نے فوج تیار کر کے اپنے باپ ہی پر حملہ کر دیا۔ بادشاہ جو ہے اپنے شاہی محل میں کسی طرح بچانے کی کوشش کی، لیکن جب دیکھا کہ بچ نہیں سکتا تو اس نے ایسا کیا کہ اس کی دواؤں کا خاص جو حجرہ تھا تو اس میں اس نے ایک بہت تیز زہر لیا اور اس کے اوپر ایک چٹھی لکھ دی، الدواء النافع للجماع، کہ یہ ایسی دوا ہے جو قوت باہ کے لیے مفید ہے، جو جماع کے لیے بہت مقوی ہے۔ تو رکھ دیا اس کو وہاں پر۔ شیروی نے شاہی محل پر حملہ کیا، باپ کو قتل کر دیا، تخت پر بیٹھ گیا، سب کچھ اپنے کنٹرول میں لے لیا۔ اب جو ہے کچھ مدت گزری، 4-6 مہینے، اور اس نے باپ کے خزانوں کو سب دیکھا، سوچا کہ اب تو برس تک میری ہی حکومت ہے، سب کچھ میرے کنٹرول میں ہے۔ دیکھتے دیکھتے ایک دن وہ جو معجون اور دوائیں اور ادویات تھیں اس کے خزانے میں پہنچا اور اس نے یہ دوا دیکھی تو اس نے وہ دوائی کھا لی۔ بس جیسے ہی اس دوائی کو کھانا تھا کہ وہ زہر اس کو چڑھ گیا اور وہ بھی فوراً ٹپ۔ اب جو ہے اس کے کسریٰ کے خاندان میں کوئی نرینہ اولاد نہیں تھی، تو وہاں والوں نے اس کی بیٹی کو اپنا بڑا بنا دیا، اور یہاں تک کہ اس کا پوتا جو ہے بڑا ہو جائے تو پھر اس کو حوالے کریں گے۔ چنانچہ وہ بیٹی جب بنی ہے، حضور کو اس کی اطلاع ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیف یفلح قوم ولوا امرہم امرأۃ، کیسے کامیاب ہوگی وہ قوم جنہوں نے اپنی اختیارات باغ دوڑ ایک عورت کے ہاتھ میں دے دیے ہیں۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، وہ لوگ کامیاب نہیں ہوئے اور دھیرے دھیرے پیچھے ہٹتے گئے، ان کے آپس کے اختلافات بڑھتے گئے، یہاں تک کہ کچھ ہی سال بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں اس وقت کا جو کسریٰ تھا وہ مقابلے کے لیے آیا، صحابہ آگے بڑھے اور مارا گیا، اور اس کے بعد پورا علاقہ جو ہے مسلمانوں کے قابو میں آیا۔ تو یہ تو اس کا حال ہوا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جو خط لکھا تھا اس کا مضمون کیا؟ حضرت شیخ نور اللہ مرقدہ یہاں پر نقل فرماتے ہیں کہ اس میں مضمون حسب ذیل تھا جو علامہ زرقانی نے اور ابن جریر طبری نے سند کے ساتھ نقل کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم من محمد رسول اللہ الی کسریٰ عظیم فارس، سلام علی من اتبع الہدی وآمن باللہ ورسولہ وشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ ادعوک بدعایت اللہ فانی انا رسول اللہ الی کافۃ الناس لینذر من کان حیا ویحق القول علی الکافرین اسلم تسلم فإن تولیت فإن علیک اثم المجوس۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کسریٰ کے نام یہ خط ہے،
جو فارس کا بڑا اور سردار ہے، سلامتی تو اس شخص کے لیے جو ہدایت اختیار کر لے اور اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لے آئے اور اس بات کا اقرار کر لے کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں۔ میں آپ کو اللہ کی پکار یعنی کلمہ توحید کی دعوت دیتا ہوں، اس لیے کہ میں اللہ کا وہ رسول ہوں، اللہ کا وہ رسول ہوں جو تمام جہاں کی طرف اس لیے بھیجا گیا ہے کہ ان لوگوں کو ڈر سنائے، وارننگ سنائے جن کے دل زندہ ہیں، یعنی ان میں کچھ سمجھ ہے۔ گویا بے سمجھ آدمی یہ مردہ کی طرح سے ہے، اور تاکہ اللہ کی حجت کافروں پر پوری ہو جائے اور کل قیامت میں کسی کو یہ کہنے کا موقع نہ ملے کہ ہم کو معلوم نہیں تھا۔ آگے لکھا، تو اسلام لے آ تاکہ سلامتی سے رہے، ورنہ تیرے پیچھے چلنے والے جتنے مجوسی ہیں ان کا گناہ اور وبال بھی تجھ پر جائے گا، کیونکہ تو ان کے لیے رکاوٹ کا ذریعہ بنے گا۔ یہ مضمون خط کا پورا ہوا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن حذافہ السہمی رضی اللہ عنہ کو یہ خط دے کر بھیجا، فرمایا کسریٰ کا جو گورنر بحرین میں رہتا ہے اس کو کہو کہ یہ کسریٰ تک پہنچا دے۔ چنانچہ اس کے ذریعے وہ خط وہاں پہنچا اور اس نے پڑھ کر اس کو چاک کر دیا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور پھینک دیا ڈسٹ بن میں۔ حضور کو اس کا علم ہوا تو حضور کی زبان سے بددعا نکل گئی اور اس کے بیٹے شیروہ نے بری طرح سے باپ کو قتل کیا، جس کا قصہ تواریخ میں مذکور ہے۔ یہ تو پہلا خط ہوا۔ دوسرا خط حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھیجا وہ قیصر روم کی جانب۔ قیصر یہ رومنز کا بادشاہ تھا، کرسچین تھا۔ اس کا نام مورخین نے ہرقل لکھا ہے۔ حضور نے اس کے پاس خط بھیجا تھا حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ۔ حضرت دحیہ کلبی یہ مدینہ شریف کے قریب ایک قبیلہ رہتا تھا، بنو کلب۔ اس کے ایک فرد تھے اور صحابی تھے۔ بعض مرتبہ یہ مدینہ شریف حضور سے ملنے آیا کرتے تھے، تو یہ اتنے حسین خوبصورت تھے کہ ان کو دیکھنے کے لیے لوگ اپنے گھروں سے باہر نکل آتے تھے۔ یہ حضور کے پاس آتے، ملاقات کر کے پھر چلے جاتے اپنے علاقے میں۔ بعض مرتبہ حضرت جبریل امین علیہ السلام ان کی شکل میں آتے، لوگ یہ سمجھتے کہ باہر سے حضرت دحیہ آئے ہوئے ہیں، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مل کر جب وہ چلے جاتے، غائب ہو جاتے، اور حضور کہتے کہ ابھی جبریل امین علیہ السلام آئے تھے اور یہ وحی دے گئے، تب لوگوں کو پتہ چل رہا کہ اوہو وہ تو دحیہ کلبی نہیں تھے، وہ تو حضرت جبریل امین علیہ السلام تھے۔ تو چونکہ یہ حسین خوبصورت تھے اور گڈ لکنگ آدمی ہوتا ہے تو اس کی بات اپیلنگ ہوتی ہے، قبول بھی کرتے ہیں لوگ، دھیان بھی دیتے ہیں، تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھیجا کہ یہ نصارہ جو ہیں عیسائی، یہ حسین خوبصورت آدمی کی بات کو زیادہ قبول کرتے ہیں، ان کی مینٹالٹی ایسی ہے، تو تم جاؤ ان کے پاس خط لے کر۔ چنانچہ یہ خط لے کر گئے اور اٹینشن بھی ان کو ملا اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط ان کو پہنچایا۔ یہ ہرقل ہرکیولیس قیصر روم ان دنوں یہاں آئے ہوئے تھے، جیروسلم، پیلسٹائن، بیت المقدس۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط ان کو یہاں پہنچا۔ انہوں نے خط پڑھنے سے پہلے یہ تحقیق کروائی کہ بھئی جس آدمی کا یہ خط آیا ہے اس کی برادری کے کچھ لوگ یہاں ہیں۔ معلوم ہوا ابو سفیان تجارت کی غرض سے بزنس کے لیے وہاں جیروسلم گئے ہوئے تھے، تو اس نے ان کو اور ان کے قافلے والوں کو بلایا اور ان سے کچھ سوالات کیے، اور اس کے بعد اس نے وہ خط پڑھا اور اس نے حضور کے خط کی عزت کی، اکرام کیا۔ اس کے دل میں یقین ہو گیا کہ حضور اللہ کے رسول ہیں، لیکن اس نے یقین ہونے کے باوجود اتباع نہیں کی، یعنی فالو نہیں کیا۔ وہ اپنے دین پر جمع رہا، اڑا رہا، اور اس نے دنیا کو پریفر کیا آخرت پر، اس لیے وہ بغیر اسلام اور اطاعت کے مرا۔ لیکن چونکہ اس نے حضور کے خط کی عزت کی، اللہ پاک نے بھی اس کو بقا نصیب کیا،
ایک حدیث میں فرمایا کہ کسریٰ نے خط پھاڑ دیا، اس کی بادشاہت گئی، اور قیصر نے احترام کیا تو اس کی بادشاہت باقی رہی۔ چنانچہ یہ بائزنٹائن ڈینسٹی جو ہے وہ فوری طور پر حضرت عمر کے زمانے میں ختم نہیں ہوئی۔ یہ لوگ جزیرے عرب چھوڑ کر تو باہر نکل گئے، بیت المقدس تو مسلمانوں کے ہاتھ میں آ گیا، لیکن یہ یہاں سے نکل کر کے قسطنطنیہ اور جو استنبول ابھی کا ہے، پرانا نام قسطنطنیہ ہے، وہاں انہوں نے اپنا دارالحکومت بنا لیا اور یہاں اپنے آپ کی حفاظت کر لی، اور ان کی ڈینسٹی تقریباً آگے 600-700 سال تک چلتی رہی، اس کے بعد یہ لوگ ختم ہوئے۔ تو اس سمجھیے کہ اس کی یہ تھوڑی سی مختصر سی رویداد ہے۔ اب ہرقل کو جو حضور نے خط لکھا تھا وہ کیا تھا، اور اس میں وہ جو سوال جواب ہوئے اس کے ڈیٹیل وہ ہم ابھی اس میں سے پڑھ کر سناتے ہیں۔ یہ جو حضور نے خط مبارک بھیجا تھا اس کا مضمون پڑھتے ہیں، جو صحیح بخاری میں بھی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، من محمد عبد اللہ ورسولہ الی ہرقل عظیم الروم، سلام علی من اتبع الہدی، اما بعد فانی ادعوک بدعایۃ الاسلام، اسلم تسلم یؤتک اللہ اجرک مرتین، فإن تولیت فإن علیک اسم الیریسیین، ویا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ فإن تولوا فقولوا اشہدوا بأننا مسلمون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ خط محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، جو اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، ہرقل کی طرف جو روم کا بڑا اور سردار ہے۔ سلامتی تو اس شخص کے لیے ہے جو ہدایت اختیار کر لے۔ حمد و صلات کے بعد میں آپ کو اسلام کے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں۔ آپ اسلام لے آئیے تاکہ آپ سلامتی سے رہیں، اور حق تعالی شانہ آپ کو ڈبل اجر نصیب فرمائیں گے، کیونکہ اہل کتاب کے لیے ڈبل اجر ہے۔ قرآن شریف میں ایک جگہ اس کا تذکرہ ہے، سورہ حدید کے ختم پر۔ آگے حضور نے لکھا، اگر آپ روح گردانی کریں گے اور پیٹ پھیر کر ٹرن اوے ہو کر کے دوسرے ڈائریکشن میں چلے جائیں گے تو آپ کے ماتحت جتنے لوگ ہیں کھیتی باڑی کرنے والے ہیں، زراعت پیشہ، وہ بھی نہیں مانیں گے تو ان کا وبال آپ پر جائے گا۔ آگے قرآن شریف کی آیت لکھی، اے اہل کتاب آؤ ایک ایسے کلمہ کی طرف جو ہم میں اور تم میں مشترک ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ کے سوا کسی دوسرے کی عبادت نہ کریں، اللہ کا کسی کو شریک نہ بنائیں، اور ہم میں سے آپس میں ایک دوسرے کو رب نہ بنائیں جیسے احبار و رہبان کو بنایا جاتا تھا۔ اگر اس کے بعد بھی اہل کتاب روح گردانی کریں تو مسلمانوں تم ان سے کہہ دو کہ تم اس بات کے گواہ رہو کہ ہم مسلمان ہیں، ہم تو اپنے مسلک کا صاف اعلان کرتے ہیں، اب تم جانو تمہارا کام جانے۔ کتنا پیارا شارٹ اینڈ سمپل لیٹر ہے۔ اس میں حضور نے فرما دیا سلام علی من اتبع الہدی، جو ہدایت پر چل پڑے اس کو سلامتی ملتی ہے، آپ بھی ہدایت پر آ جائیے، آپ سلامتی سے رہو گے۔ حضرت عدی ابن حاتم رضی اللہ عنہ بھی حضور سے ملنے آئے تو حضور نے ان کو یہی کہا، اسلم تسلم، مسلمان ہو جاؤ سلامتی سے رہو گے، دنیا میں بھی سلامتی اور آخرت میں بھی سلامتی، دنیا میں بھی تمہاری جان محفوظ ہو جائے گی اور آخرت میں عذاب سے محفوظ رہو گے۔ تو یہ بہت سمجھیے دھیان دینے کی بات ہے کہ سلامتی اسلام میں ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہم کو مسلمان بنایا ہے، تو اسی میں سلامتی ہے، مسلمان ہی رہنا چاہیے، اسلام کو چھوڑنا نہیں چاہیے۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تمہاری موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ تو اسلام کو مضبوط پکڑنے کی ضرورت ہے۔ میں آپ کو اسلام کی دعوت دیتا ہوں۔ آگے فرمایا اگر آپ مسلمان بن گئے تو آپ کو ڈبل اجر ملے گا۔ اہل کتاب چونکہ پہلے سے ایک پروفٹ کو مانتے تھے، پھر دوسرے پروفٹ کو مانے تو ان کو اسلام لانے کا دوہرا ثواب ملتا ہے، کہ پہلے سے ایک نبی کو مان رہے تھے اب دوسرے کو مان رہے ہیں تو دونوں پر ایمان لانے کا ثواب ملے گا۔ اس لیے تمہیں تو زیادہ ثواب ملے گا اگر آپ مسلمان ہو گئے، کیونکہ آپ اہل کتاب ہیں۔ آگے فرمایا کہ یہ ایک کلمہ ہمارے تمہارے درمیان مشترک ہے، یعنی تم بھی خدا کو مانتے ہو، ہم بھی خدا کو مانتے ہیں۔ 21ویں پارے کے پہلے صفحے پر ہے،
وَقُولُوا آمَنَّا بِالَّذِي أُنزِلَ إِلَيْنَا وَأُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَإِلَٰهُنَا وَإِلَٰهُكُمْ وَاحِدٌ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ. ہمارا گاڈ تمہارا گاڈ سیم ہے، ہاں ہمارا ڈیفرنس یہ کہ ہم اس کے لیے اپنے آپ کو تابعدار فرما بردار بنا دیتے ہیں، سبمٹ کر دیتے ہیں. تم لوگوں میں یہ چیز مسنگ ہے کہ تم سبمٹ نہیں کرتے، تم آبجیکٹ بہت کرتے ہو. تو آبجیکشن مت کرو اللہ پر، اللہ کے لیے اپنے آپ کو سبمٹ کر دو، اس میں تمہارے لیے سلامتی ہے. حضور نے اس کو کہا کہ یہ کلمہ ہمارے درمیان مشترک ہے. ہاں اگر پھر بھی یہ لوگ پیٹ پھیر کر بھاگیں اور کہیں ہم نے نہیں ماننا ہے، تو مسلمانوں تم ڈکلیئر کر دو کہ اشہدوا بأننا مسلمون، بھئی تم لوگ گواہ رہنا ہم تو مسلمان ہیں، اللہ کے لیے اپنے آپ کو فرما بردار بنا رہے ہیں، اور ہمارا یہ طریق جو ہے بالکل سلامتی والا ہے، اس پر ہم قائم ہیں. یہ خط حضور نے بھیج دیا، اور جب وہاں پہنچا ہے حضرت دحیہ نے قیصر کے سامنے اس کو رکھا اور اس کو پڑھا گیا، تو قیصر روم کا بھتیجا وہاں پر تھا، وہ بہت غصے میں بھڑک اٹھا، کہنے لگا یہ خط مجھے دو، میں اس کو پھاڑ دیتا ہوں. تو اس کے چچا قیصر نے کہا کیوں؟ اس نے کہا کہ آپ دیکھتے نہیں اس نے اپنا نام پہلے لکھا ہے اور آپ کا نام بعد میں، کتنی بدتمیزی کی ہے. تو قیصر بولنے لگا نہیں، دیکھو اگر یہ آدمی سچ بول رہے ہیں تو پھر ان کو اپنا نام پہلے لکھنا ہی چاہیے، کیونکہ ان کے پاس تو ناموس اکبر حضرت جبریل امین علیہ السلام آتے ہیں، تو ان کو اپنا نام رکھنا ہی چاہیے. انہوں نے صحیح لکھا ہے اور صحیح کیا ہے. تو چونکہ انہوں نے عزت کی حضور کے خط کی، اللہ پاک نے بھی ان کی سلطنت کو ایک مدت تک باقی رکھا. آگے ان میں کیا سوال جواب ہوئے تھے اس کو ہم انشاءاللہ نیکسٹ سیشن میں پڑھ دیں گے، کیونکہ وہ بہت دلچسپ ہیں، اس سے آپ کو فائدہ ہوگا. اللہ پاک ہمیں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر صحیح ایمان رکھنے کی بھی توفیق دے، سلامتی اور کے ساتھ رکھے، اسلام کی توفیق دے، اللہ ہم سے راضی ہو جائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.